بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ کربلا کے بارے میں بات ہوگی۔ واقعہ کربلا جو کہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ جگر گوشہ رسول اہل جنتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان تو ایسا کون ہے جو ان کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانے میں بھول جائے۔ لیکن شہید کربلا کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کی خاموش مگر زندہ و جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حسین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات سبت الرسول اور رہنات رسول ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین کا سلسلہ نسب والد بزرگانہ کی جانب سے حسب ذیل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین بنت امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بن حضرت ابو طالب بن حضرت ابو مطلب ہے۔ حضرت عبد المطلب پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی رسول خاتون جنت طیبہ طاہرہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے تھے، اور عادات و اطوار میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بہترین نمونہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حسین رکھا۔ روایات کے مطابق جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت حضرت سیدنا فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پھر آپ کے داہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر کہی، پھر اپنا لباب دہن منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ کا نام حسین رکھا۔ پھر 7ویں روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور بال اتروا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی۔ جبرائیل علیہ السلام کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دینا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ حضرت ام الفضل بنت حارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین آغوش نبوت میں تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام فضل نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لایا تھا جہاں اسے شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ حضرت ام سلمہ کے پاس خاک کربلا کا ہونا۔ امیر المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کافی عرصے بعد تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں اور آپ کے بال غبار آلود ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کو اس حالت میں کیوں دیکھتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آج اس جگہ لے جایا گیا جو عراق ہے اور وہ مقام کربلا
کربلا ہے اور وہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، اور وہاں میں نے اپنی اولاد کو دیکھا اور ان کے خون کو زمین سے اٹھایا اور وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ امیر المومنین حضرت سلمہ فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی کھولی اور فرمایا اسے سنبھال لو اور اسے حفاظت سے رکھنا۔ میں نے دیکھا وہ سرخ رنگ کی تھی۔ میں نے اسے ایک بوتل میں رکھ لیا اور اس بوتل کا منہ بند کر دیا۔ پھر جب حسین ابن علی نے عراق کا سفر کیا تو میں اس شیشی کو روزانہ دیکھتی تھی، اور جب عاشورہ کا دن ہوا تو میں نے اس میں تازہ خون دیکھا اور میں جان گئی کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی شہادت کی خبر ملی تو وہ عاشورہ کا ہی دن تھا، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 57 برس تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بارش کے فرشتے نے میری زیارت کے لیے اللہ سے اذان طلب کی، اور جب اسے اجازت مل گئی تو وہ میرے پاس آیا، اور اس وقت حضرت سلمہ کی باری تھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت سلمہ سے فرمایا تم دروازے کا دھیان رکھنا کوئی اندر نہ آئے، مگر اس وقت اچانک حضرت سیدنا امام حسین آئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چومنے لگے۔ بارش کے فرشتے نے کہا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرشتہ بولا عنقریب آپ کی امت اسے شہید کر دے گی، اگر آپ کہیں تو میں وہ جگہ آپ کو دکھاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر فرشتے نے وہ جگہ آپ کو دکھائی اور پھر وہ سرخ مٹی بھی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سرخ مٹی حضرت سلمہ کو دے دی، اور انہوں نے وہ مٹی ایک کپڑے میں باندھ لی، اور وہ مٹی